بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعبد ربک حتی يأتيك اليقين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء. قال وما جلاؤها يا رسول الله؟ قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بزرگان محترم اور پیارے بھائیوں، ابھی ہم نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا پیش کیا ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اس آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے. یقین سے مراد یہاں پر یقین سے مراد موت ہے. مطلب یہ ہے کہ اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو موت تک. اس آیت میں قرآن پاک نے موت کو یقین کے لفظ سے بیان فرمایا. سمجھنے کی، غور کرنے کی ضرورت ہے کہ موت کو یقین کے لفظ سے بیان فرمایا کہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ دنیا کا کوئی انسان، یہاں تک کہ جو دہریہ ہے، خدا تک کا انکار کرتا ہے، خدا کے وجود کا انکار کرتا ہے، اس کو بھی موت کو ماننا پڑتا ہے کہ ہاں موت کا وجود برحق. کیوں؟ کھلی آنکھوں اپنے سامنے روزانہ دیکھ رہا ہے کتنے جا رہے ہیں. اور یہ موت کا نظام بہت پیارا نظام ہے. اگر یہ موت کا نظام دنیا میں نہ ہوتا تو آج اس دنیا میں 1 انچ برابر جگہ باقی نہ رہتی. حضرت حسن کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور قیامت تک ان کی جتنی اولاد ہے سب کو اللہ نے پیدا کرنے کا ارادہ ظاہر فرمایا تو ساری روحیں، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی ساری روحیں قیامت تک جو آنے والی تھیں، جب وہ فرشتوں نے اسے دیکھا اور یہ دنیا کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے پروردگار یہ انسان کی روحیں تو بہت زیادہ ہے، انسانوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے اور اس کے مقابل میں یہ دنیا تو بہت چھوٹی ہے. یہ ساری اولاد آدم اس دنیا میں سما نہیں سکتی، آ نہیں پائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہاں میں موت کو پیدا کروں گا. کیا فرمایا؟ میں موت کو پیدا کر دوں. موت کی وجہ سے ایک آئے گا ایک جائے گا، ایک آئے گا ایک جائے گا. تو جتنی روحیں تھی سب بیک وقت دنیا میں نہیں رہیں گے.
اگر ساری کی ساری بیک وقت دنیا میں رہتی تو دنیا میں رہنے کی جگہ باقی نہیں. اللہ تعالیٰ نے کیسا پیارا نظام بنایا کہ ایک آ رہا ہے تو ایک جا رہا ہے. سیٹ خالی ہوئی اب دوسرا آیا, پھر سیٹ خالی ہوئی پھر تیسرا آیا. اس طرح سے سب کو دنیا میں آ کے عمل کرنے کا چانس مل گیا. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں موت کو پیدا کر دوں گا تو فرشتوں نے پھر یہ سوال کیا کہ یا اللہ آپ موت کو پیدا کر دیں گے تو موت کے تصور سے خیال سے ان کی زندگی خوشگوار اچھی نہیں رہے گی, ہر دم وہ ڈرے اور سہمے رہیں گے موت کے تصور سے, تو پھر زندگی ان کی خوشگوار نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہاں میں موت کے ساتھ ساتھ امید کو بھی پیدا کر دوں, بس اب وہ امید کے سہارے جیتے رہیں گے, اعمال کرتے رہیں گے, ایک طرف موت اور ایک طرف امید. اسی لیے روایت میں ہے کہ الایمان بین الرجاء والموت, الایمان بین الرجاء والخوف. ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ ایمان خوف اور امید دونوں کے بیچ بیچ میں ہے. جب بندے کی نظر اپنے اعمال پر جائے تو اللہ سے ڈر جائے, سراپا خوف بن جائے, اور جب بندے کی نظر اللہ کی شان کریمی کی طرف جائے تو سراپا امید بن جائے. بہرحال مجھے یاد کرنا تھا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے موت کو یقین کے لفظ سے بیان فرمایا کہ موت ایک بہت بڑی اٹل حقیقت ہے, اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. ساتھ ہی ساتھ موت ہی ایک ایسی عجیب و غریب چیز ہے میرے بھائیوں کہ اگر آدمی اس کو نظر کے سامنے رکھے تو غفلت کی زندگی نہیں گزارے گا, بے فکری کی زندگی نہیں گزارے گا. آج دنیا میں جو تباہی ہے, جو حالات آئے ہیں, اصل میں موت کو بھولنے کی وجہ سے. اگر کوئی انسان موت کو یاد رکھے, قبر کے گڑھے کو یاد رکھے, موت کے بعد آنے والے حالات کو یاد رکھے تو کبھی گناہ نہیں کرے گا, اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا, من مانی کی زندگی نہیں گزارے گا. ایک حدیث میں ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ منبر پر بیان فرمایا, اے لوگو استحیوا من اللہ, اے لوگو اللہ سے حیا کیا کرو. تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہم تو اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے. پھر حضور نے اس کا مطلب بیان فرمایا, کہا تم میں سے جو بھی اللہ سے حیا کرے اس کی حالت یہ ہونی چاہیے کہ کوئی رات ایسی نہ گزرے کہ موت ہر وقت اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے موجود رہے, یعنی اسے موت کا دھیان رہے, موت کا تصور رہے, ہمیں مرنا ہے, اللہ کے سامنے حاضر ہونا. اسی غفلت کو دور کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار توجہ. ایک مرتبہ حضور مسجد نبوی میں تشریف لائے تو صحابہ کو دیکھ لیا کہ صحابہ کھلکھلا کر ہنس رہے. تو بھائی کھلکھلا کر ہنسنا یہ حرام ناجائز نہیں, لیکن کھلکھلا کر وہ ہنستا ہے جو ذرا سی غفلت اور بے فکری کی زندگی گزارے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے ہمارے صحابہ فکر آخرت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام تک پہنچ جائیں. تو حضور نے جب دیکھا کہ کھلکھلا کر ہنس رہے ہیں, اسی وقت حضور نے یہ حدیث ارشاد فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات, لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو. یہ ارشاد فرمایا. پھر آگے فرمایا کہ اگر تم موت کو کثرت سے یاد کرتے تو میں یہ منظر نہ دیکھتا. کیا منظر حضور نے دیکھا تھا؟ کھلکھلا کر ہنستے ہوئے دیکھا. ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو جیسے لوہے کو جب پانی لگ جائے تو زنگ لگ جاتا ہے, ایسے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. صحابہ نے پوچھا وہ دل کا جو زنگ ہے اسے دور کرنے کا کیا راستہ, کیا طریقہ؟ تو اس کے لیے حضور نے 2 نسخہ ارشاد فرمایا, 2 عمل ارشاد فرمایا کہ اگر 2 عمل ہم پابندی سے کرتے رہیں گے تو دلوں پر غفلت کے جو پردے پڑ گئے ہیں وہ دور ہوتے رہیں, دلوں کا زنگ دور ہوتا رہے. کیا 2 نسخہ فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو اور کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرو. گویا یہ 2 بہت بڑا پاورفل روحانی خمیرہ اللہ کے رسول نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا. اگر یہ روحانی خمیرہ ہم کھاتے رہیں گے تو اس کی برکت سے غفلت دور ہوتی رہے گی, اور جو غفلت دور ہو جائے گی تو نیک اعمال کا کرنا آسان ہو جائے گا, فکر آخرت پیدا ہو جائے, قبر کا دھندھیان پیدا ہو جائے گا, اور جب قبر کا دھندھیان پیدا ہو جائے گا تو قبر کی تیاری آسان ہو. ایک صحابی حضور کے پاس آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ من اکیس الناس من احزم الناس,
یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ ہوشیار، سب سے زیادہ سمجھدار، سب سے زیادہ عقل مند اور سب سے زیادہ دور تک فیوچر سوچنے والا کون ہے؟ تو اس کے جواب میں حضور نے 2 جملہ ارشاد فرمایا اکثرہم ذکرا للموت و اکثرہم استعدادا للموت. کہا تم میں جو سب سے زیادہ موت کو یاد رکھے اور سب سے زیادہ موت کی تیاری میں لگا رہے، بس وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے، ہوشیار ہے، دور اندیش. میرے بھائیو، اسی مضمون کو قرآن میں، حدیث میں بار بار اللہ نے بیان. ایک مقام پر فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم جہاں کہیں بھی رہو گے موت تمہیں پالے گی، پکڑ لے گی، چاہے تم اپنے آپ کو محفوظ قلعوں میں بند کر لو. ایسا قلعہ بناؤ، کانچ کے دروازے، کانچ کی دیواریں، جہاں مچھر بھی نہ جا سکے، مکھی بھی نہ جا سکے، مگر یاد رکھو موت کا فرشتہ وہاں بھی پہنچ جائے. ایک مقام پر فرمایا قل ان الموت الذی تفرون من فانہ ملاقیکم. آپ کہہ دیجئے وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں پا کر رہے گی، وہ آ کر رہے گی. اور ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لوٹا جاؤ گے ایسی ذات کی طرف جو ظاہر و باطن کی جاننے والی ہے، یعنی اللہ کے سامنے حاضر کیے جاؤ. تو میرے بھائیوں، آج اصل بیماری یہ ہے کہ ہم غافل ہو گئے، اور غفلت کی وجہ یہ ہم موت کو بھول گئے، قبر کو بھول گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار قبر کو یاد دلاتے. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور کے ساتھ ہم ایک جنازے میں تھے اور قبر کے تیار ہونے میں تھوڑا ٹائم باقی تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت نصیحت فرمانی شروع فرمائی. فرمایا دیکھو قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ قبر روزانہ نہایت واضح اور صاف انداز میں یہ اعلان نہ کرتی ہو یا ابن آدم نسیتنی، اے آدم کا بیٹا تو مجھے بھول گیا. الم تعلم انی بیت الوحشہ، کیا تو نہیں جانتا میں گھبراہٹ اور وحشت کا گھر ہوں. الم تعلم انی بیت الدود، کیا تو نہیں جانتا میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں. الم تعلم انی بیت الغربہ، کیا تو نہیں جانتا میں اجنبیت کا گھر ہوں. پھر حضور نے فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے کھڈوں میں سے ایک کھڈا. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہو کر تشریف لے جا رہے تھے. اچانک ایک مقام سے حضور کا گزر ہوا، حضور کی سواری بدکنے لگی، اچھلنے کودنے لگی، قریب تھا کہ حضور کو گرا دے. حضور نے صحابہ سے پوچھا ذرا دیکھو یہاں کیا ہے. صحابہ نے بتایا قبریں ہیں کچھ. پوچھا کس کی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ مشرکین کی قبریں جو زمانے جاہلیت میں بنے. اسی وقت حضور نے فرمایا ان هذه الامہ تبتلا فی قبورها، یہ امت قبروں میں آزمائش میں مبتلا کی جاتی ہے. اسی وقت حضور نے فرمایا تھا فلولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر الذی اسمع. اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ کہیں مارے ڈر کے تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو، اگر اس کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ قبر کا عذاب تمہیں بھی سنا دے. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع من. حضور فرماتے ہیں میں نے قبر سے زیادہ ڈراؤنا، گھبرا دینے والا کوئی منظر نہیں دیکھا. اس لیے میرے بھائیوں فکر آخرت پیدا کرو، اس کے لیے بار بار موت کو یاد کرو. سوچو ہمارے دادا کہاں چلے گئے، نانا کہاں چلے گئے، وہ جہاں گئے کل ہم بھی وہیں جائیں گے. اور وہاں پر اگر ایمان اور اعمال صالحہ کی دولت لے کر گئے تو یہی جنت، یہی قبر آپ کے لیے جنت کا باغیچہ بن جائے گی. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ یہ چھوٹی سی قبر کی کوٹری جسے ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو بندہ مومن ہوتا ہے اس کے لیے 70 گز یا 70 ہاتھ کشادہ کر دی جاتی. اور ایک روایت میں کہ جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک اس کی قبر کو کشادہ کر دی. شرط کیا ہے؟ ایمان اور اعمال صالحہ کی دولت. تو اصل تو یہ ہے میرے بھائیوں کہ قبر کا عذاب
اللہ تعالیٰ عام طور سے ظاہر نہیں فرماتے، لیکن پھر بھی کبھی کبھی عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ عذاب قبر کے کچھ واقعات ظاہر فرما دیتے ہیں، تاکہ خواب غفلت میں پڑا انسان چونک جائے، بیدار ہو جائے، سوچے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، کہاں جانا ہے، ہم کیسی زندگی گزار۔ حضرت حوشب رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑا ہی عجیب و غریب دردناک واقعہ قبر کا بیان فرمایا۔ کہتے ہیں مرثد نام کا ایک شخص تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا، دیکھا اس کے چہرے کا ایک طرف کا حصہ بالکل سپاٹ ہو گیا، یعنی زخمی ہو گیا، خطرناک زخمی۔ پوچھا گیا بھائی تیرا کیا قصہ ہے، بتا دو صحیح۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں گورکن تھا، یعنی قبر کھودنے کا کام کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، میں نے قبر کھودی، اس کے بعد میت لائی گئی اور میت کو دفن کر دیا گیا، لوگ چلے گئے، صرف میں اکیلا رہ گیا قبر کو ٹھیک کرنے کے لیے، کہ سب مٹی ڈالنے کے بعد اوپر سے جو پانی ڈالا جاتا ہے، آخری جو عمل کیا جاتا ہے، اس ٹھیک کرنے کے لیے صرف میں رک گیا، باقی سب لوگ چلے۔ کہا جیسے ہی میں نے قبر کو ٹھیک کیا تو میں نے دیکھا کہ آسمان کی طرف سے دو بہت بڑے جانور، اونٹ جیسے جانور اڑتے ہوئے آئے اور قبر کے اندر داخل ہوئے۔ ایک پیر کی طرف بیٹھ گیا اور ایک سر کی طرف بیٹھ گیا، اور پیر کی طرف جو بیٹھا اس نے بیٹھتے ہی میت سے سوال کیا، کیوں دنیا میں تو بہت زرق برق، بہت سی چمکیلا بھڑکیلا لباس پہن کے اٹکتا مٹکتا تھا، اکڑ کر چلا کرتا تھا؟ یہ اس جانور نے میت کو مخاطب کر کے سوال کیا۔ اس کے جواب میں میت کہہ رہی میں تو بہت ہی ناتواں ہوں، کمزور ہوں، مگر اس کے اس جواب پر اس جانور نے اس کو ایک ایسی ضرب لگائی، ایسا مارا کہ وہ بالکل چور چور ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اسی جانور نے اس کو پورا ٹھیک کیا، پھر وہ اپنی اصلی حالت پہ آیا، پھر اس سے یہ سوال کیا، پھر میت نے جواب دیا، پھر اس نے ایسی ضرب لگائی، پھر وہ چور چور ہو گیا۔ یوں لکھا ہے کہ 3 مرتبہ اس کے ساتھ یہی معاملہ۔ اس میں کیا ہوا میرے بھائیو؟ ایک گناہ تکبر، لباس کو پہن کر اٹکنا مٹکنا، تکبر والی شکل اختیار کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناپسند۔ قرآن پاک میں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر نہ چلو، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کیوں اکڑ کر چلتے ہو؟ زمین کو پھاڑ ڈالو گے کہ پہاڑوں تک پہنچ جاؤ گے؟ ایک حدیث میں ایک نوجوان کا واقعہ بتایا کہ وہ اپنے جوڑے کو پہن کے نکلا تو مٹکتا ہوا اور ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہوا جا رہا تھا اور تکبر میں تھا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اسی عمل پر خدا کی طرف سے ایسی پکڑ آئی کہ اس کو زمین میں دھسا دیا گیا، اور آگے روایت کے الفاظ ہیں یتجلجل الی یوم القیامہ، اب وہ قیامت تک زمین میں دھستا ہی رہے گا۔ کیا جرم تھا؟ تکبر، اور ازار کو ٹخنے کی نیچے پہ۔ آپ غور کیجئے آج یہ گناہ کتنا عام۔ بخاری شریف کی حدیث ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، جو بھی ٹخنے سے نیچے لٹکایا گیا جہنم۔ ہم بار بار سنتے ہیں مگر آج تک ہماری پینٹ، ہماری ازار ٹخنے سے اوپر نہیں ہو سکتی۔ حدیث پاک میں ہے عزلۃ المومن لا انصاف ساقی، مومن کی ازار تو آدھی پڑلی تک ہوتی۔ اتنے حالات آئے، اتنی مصیبتیں آئیں، ہم ہر صبح اپنی قبر سے قریب ہو رہے ہیں، زندگی کا ایک ایک دن گھٹ رہا ہے، عمر کم ہو رہی ہے، مگر ہم گناہ چھوڑنے کو تیار، توبہ کرنے کو تیار نہیں۔ کیا قبر کا عذاب بھگتنے کی ہمارے اندر طاقت ہے، ہمت ہے؟ ابن ابی دنیا بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں جو زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، شراب پیتا ہے، اس کی قبر میں 2 بڑے بڑے اژدہے اور سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں، جو برابر ڈستے رہتے، کاٹتے رہتے، ڈستے رہتے، کاٹتے۔ ایک روایت میں وَيْلٌ لِأَهْلِ الْمَعَاصِي فِي الْقُبُورِ، گنہگاروں کے لیے قبروں میں ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی۔ میرے بھائیو اتنے حالات آئے،
اس کے باوجود بھی ہماری زندگی میں کوئی چینجنگ تبدیلی آئی تو کیا آئی؟ غور کرو. کل بھی ہماری فجر کی نمازیں قضا ہوتی تھی، آج بھی قضا ہو رہی. کل بھی 3 بجے رات تک موبائل میں گندی چیزوں میں ہمارا وقت گزرتا تھا، آج بھی ہمارا حال. کل بھی ہماری ازار ٹخنے سے نیچے تھی، آج بھی ہماری ازار ٹخنے سے نیچے. آپ یہ غور کریں کہ ہماری زندگی کا کون سا گناہ چھوٹا. ہم پر یہ جو حالات آتے ہیں ہمیں خواب غفلت سے بیدار کرنے کے، تاکہ فکر آخرت پیدا ہو جائے. زندگی کا ایک ایک دن گھٹ رہا ہے، عمر کم ہو رہی ہے، روزانہ ہم اپنی قبر سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آئی. جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، یہ ہر وقت پیش نظر ہے جب ہے منظر، یہاں پر تیرا دل بہلتا ہے کیوں کر. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا. میرے بھائیو، اپنی حقیقت سوچو، اپنے انجام کو سوچو. ہمیں مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اپنے ایک ایک عمل کا حساب دیں. عام طور سے عذاب قبر کو اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں فرماتے، لیکن کبھی کبھی عبرت کے لیے ظاہر فرماتے. حضرت ابن عمر کی روایت ہے، وہ سفر کر رہے تھے، سفر کرتے کرتے ایک بڑھیا کی جھوپڑی تھی، وہاں قیام کیا تو حضرت نے ایک ڈراؤنی آواز سنی، عجیب و غریب. ارے پیشاب، ہائے پیشاب کیا چیز ہے، ہائے پانی، پانی کیا بلا. یہ 2 قسم کی ڈراؤنی آواز. حضرت نے اس بڑھیا سے پوچھا کیا قصہ، یہ کیسی آواز آ رہی؟ اس نے بتایا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور قریب میں اس کی قبر ہے. اس کی زندگی میں 2 گناہ بہت عجیب تھے. کہا کیا؟ کہا ایک تو جو وہ پیشاب کرتا تھا تو پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، پاکی نہیں کرتا تھا، طہارت نہیں کرتا تھا. میں اسے بہت سمجھاتی تھی کہ اللہ کے بندے، جانور بھی جب پیشاب کرتا ہے تو کسی طرح کچھ بچنے کی کوشش کرتا ہے، تو انسان ہو کے پیشاب سے پاکی نہیں کرتا، طہارت نہیں حاصل کرتا، اس کے چھینٹوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا. کہا وہ ماننے کے بجائے میرا مذاق اڑاتا. میرے بھائیو، حدیث پاک میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر من. حضور فرماتے ہیں پیشاب سے بچنے کا بہت اہتمام کرو، پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کی بہت کوشش کرو، کہ عام طور سے قبر کا عذاب پیشاب سے بے احتیاطی کی وجہ سے. خالی اسی گناہ کو آج آپ لیں، امت میں عام ہے، امت کا بہت بڑا طبقہ. آپ جائیے دیکھیے، استنجی خانے میں جائیں گے، بیٹھیں گے، اور اس کے بعد جب 2-4 قدم چلیں گے تو قطرہ نکلے گا، مگر وہ پینٹ میں پجامے میں قطرے کو سنبھال کے رکھیں گے، اور صاحب نہ دھوئیں گے نہ کپڑا بدلیں گے، اور اسی حالت میں نماز پڑھ لیں. ارے بھائی ٹیشو پیپر کا استعمال کر لو، 2-4 قدم چل لو، جب اطمینان ہو جائے کہ ہاں سارے قطرے اب جا کے دھلو. مگر اس طرف امت کی توجہ نہیں. حالانکہ صاف صاف حضور نے فرمایا کہ زیادہ تر عام طور سے جو قبر کا عذاب ہوتا ہے وہ پیشاب سے بے احتیاطی کی. پھر دوسرا قصہ بتایا کہ پانی، کہہ رہا تھا ہائے پانی، پانی کیا چیز ہے. کہا قصہ یہ ہوا کہ ایک مسافر راہگیر بیچارہ جا رہا تھا، مارے پیاس کے وہ تڑپ رہا تھا، تو اس نے پانی مانگنے کے لیے ہمارے شوہر کے پاس آیا، تو اس کو پانی دینے کے بجائے اس نے جھوٹ بھی کہا اور مذاق اڑایا. کیا کہا؟ ایک خالی سراہی تھی، خالی برتن تھا، اس کی طرف اشارہ کر دیا، جا بھائی اس میں ٹھنڈا پانی لے کے پی لے. حالانکہ اس میں پانی تو تھا نہیں، تو جھوٹ بولا اور مذاق اڑایا. وہ بیچارہ جو مسافر تھا جب اس سراہی کے پاس پہنچا تو دیکھا تو پانی تو اس میں تھا نہیں، وہ تڑپ کے گرا اور مر گیا. کہا یہ 2 گناہ میرے شوہر کی زندگی میں خاص طور سے تھے، اس کی وجہ سے لگتا ہے خدا کی پکڑ آ گئی. یہ روزانہ ڈراؤنی آواز قبر کے اندر سے آتی ہے، وہ کہتا پیشاب، ہائے پیشاب کیا چیز ہے، پانی، ہائے پانی کیا چیز. تو میرے بھائیو، یہ گناہ قبر میں عذاب کی شکلیں اختیار کرتے. ہر ایک آدمی سوچے کہ ہماری زندگی میں کیا گناہ ہے، ہماری زندگی میں کیا گناہ ہے. ہر ایک آدمی سنتوں کے شریعت کے کمپیوٹر میں ڈال کر اپنی زندگی کا جائزہ لے، چیک کرے ہماری زندگی میں کیا گناہ ہے، کیا نافرمانی ہو رہی ہے اللہ کی. اس کو چھوڑ دے اور توبہ کر لے. ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. میرے بھائیوں، حالات کے بدلنے میں دیر نہیں لگتی. اگر ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں گے تو بہت جلدی اچھے حالات ہو جائیں گے، اور اگر ہم نے گناہ نہیں چھوڑا تو پریشانیاں آتی رہیں گی، شکلیں بدلتی رہیں گی، مگر پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی. بڑے بڑے لوگوں پر حالات آئے. ایک خاتون تھی، اس کا بڑا عجیب و غریب دردناک واقعہ لکھا ہے. ہارون رشید بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، اس کا وزیر تھا، اس کا نام تھا جعفر ابن یحییٰ برمکی.
اب آپ بتائیے اتنے بڑے بادشاہ کا جو وزیر رہا ہوگا وہ کتنا دولت مند رہا ہوگا، کتنا امیر کبیر رہا ہوگا، کتنے خزانے رہے ہوں گے، کیسی عیش و عشرت کی زندگی رہی ہوگی۔ البدایہ والنہایہ بڑی معتبر اور مستند کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ کوفہ کے قاضی تھے محمد ابن غسان، انہوں نے اس واقعے کو بیان فرمایا، کہتے ہیں ایسی عید کی قربانی کا موقع تھا، میں اپنی والدہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، دیکھا ایک خاتون آئی ہیں، پھٹے پرانے کپڑے، بوسیدہ، بہت ہی خستہ حالت۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، بالکل بوڑھی حالت۔ میں نے اپنی ماں سے پوچھا ماں یہ کون ہے؟ تو میری ماں نے بتایا نہیں جانتی یہ کون ہے، یہ جعفر ابن یحییٰ برمکی کی ماں ہے جو ہارون رشید بادشاہ کا وزیر تھا، یہ اس کی ماں۔ اب یہ حیران رہ گئے دیکھ کر قاضی صاحب کہ صاحب اتنے بڑے بادشاہ کے وزیر کی ماں، ایسی خستہ حالت، ایسی پھٹے پرانے کپڑے۔ تو ان سے قاضی صاحب نے پوچھا ماں بول کیا قصہ تیرا، یہ حالت تیری کیسی ہو گئی؟ تو اس عورت نے کہا بیٹے ہم بہت عیش میں تھے، بڑی عشرت میں تھے، مگر ہم اپنے کو لٹاتے رہے، اپنے کو ضائع کرتے رہے، یعنی خواب غفلت میں زندگی گزارتے رہے، ہم نے اللہ کے احکام کا خیال نہیں کیا، آخر ہم آج یہاں تک پہنچ گئے جو تم دیکھ رہے ہو کہ آج عید قربان کا دن ہے اور ہم پھٹے پرانے کپڑے میں تمہارے سامنے۔ قاضی صاحب کہتے ہیں میں نے کہا اچھا ماں تیرے جب شان و شوکت کا زمانہ تھا اور عمارت اور مالداری کا زمانہ تھا، دبدبے کا زمانہ تھا، اس زمانے کا کوئی قصہ تو سنا؟ کہا بیٹا آج سے صرف 3 سال پہلے یہی عید قربان کا دن تھا، میں بتاؤں اس وقت کیا حالت تھی؟ کہ اس وقت میرے پاس جو میرے دوپٹے تھے وہ سالی سر کے دوپٹے 400 کی تعداد میں میرے پاس موجود تھے۔ کتنے؟ ایسی عیش و عشرت کی زندگی تھی کہ 400 تو دوپٹے تھے، اس کے علاوہ جوڑے کتنے رہے ہوں گے؟ کہ یہی عید قربانی کا موقع تھا، میرا بیٹا اس نے تقریباً 400 بکرے کی قربانی کیا تھا، اور اس کے علاوہ عیش و عشرت اور زیب و زینت کے بہت سامان تھے۔ لیکن بیٹا آج تم دیکھ رہے ہو کہ میں یہاں تک پہنچ گئی ہوں کہ آج تمہارے پاس بکرے کی 2 کھالیں مانگنے آئی ہوں تاکہ ایک کھال کے اپنی اوڑھنی بنا لوں گی اور ایک کھال کو رات کو اوڑھ کے سو جاؤں گی۔ آج بیٹا ہم یہاں تک پہنچ چکے۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ دولت دیں تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، مستی اور عیاشی کے سمندر میں نہیں ڈوبنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دولت دے دیتے ہیں تو عیاشی آ جاتی ہے، عشرت آ جاتی ہے، تکبر آ جاتا ہے، ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، پھر نماز نہیں پڑھتے، پھر ذکر نہیں کرتے، پھر تلاوت نہیں کرتے، پھر اپنی قبر کو نہیں سوچتے۔ اس لیے میرے بھائیوں حالات کو پڑھو، بڑے عبرتناک واقعات گزرے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا واسق باللہ، ایسے دبدبے کا بادشاہ تھا کہ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن وہ بیمار ہوا تو اس کا جو خادم تھا اس کا نام بھی واسقی تھا، کہتا تھا جب وہ بیمار ہوا تو اس کی تیمارداری کی خدمت بھی میرے حوالے تھی۔ کہ ایک مرتبہ بے ہوش ہوا تو لوگ یہ سمجھ گئے کہ مر گیا، تو کسی کی ہمت، اتنا دبدبے والا بادشاہ تھا کہ کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ قریب جائے۔ لوگوں نے مجھے کہا بھائی تو ہی جا کے دیکھ کہ وہ مر گیا کبھی زندہ ہے۔ کہا میں جیسی گیا اور یہ معلوم کرنے کے لیے کہ زندہ ہے کہ مر گیا، میں نے خالی اس کی ناک پر انگلی رکھی، اچانک اس نے آنکھیں کھول دی۔ کہا جیسی اس نے آنکھ کھولی تو میں اتنا ڈرا کہ میں تو مرنے کے قریب ہو گیا۔ ایسے دبدبے والا بادشاہ، مگر یہ اس نے جو آنکھ کھولی تھی کہ آخری مرتبہ آنکھ کھولی، کہ تھوڑی دیر بعد وہ ہمیشہ کے لیے اس کی آنکھیں بند ہو گئی اور وہ مر گیا۔ اور جیسی مرا اور اس کی موت کا مجھے یقین ہو گیا تو میں نے اس کے اوپر چادر ڈال دی، ڈھانپ دیا اس کو۔ لیکن کچھ ہی دیر کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا اس کی آنکھ کے نیچے کچھ حرکت ہو رہی، کچھ حرکت، اور چادر پڑی ہوئی ہے اور آنکھ کے نیچے کچھ حرکت ہو رہی۔ اب میں ڈرا کہ یا اللہ یہ کیا قصہ، آنکھ کے نیچے حرکت ہو رہی۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس کی آنکھ کا اتنا روب و دبدبا تھا کہ اس نے آنکھ کھولا تو یہ مارے ڈر کے مرنے کے قریب ہو گیا، اور اب یہ حالت ہو گئی مرنے کے تھوڑی دیر بعد جب اس نے چادر ڈال دیا تو پتا چلا کہ آنکھ کے پاس کچھ حرکت ہو رہی ہے۔
چادر اٹھا کے کیا دیکھا کہ ایک بہت بڑا چوہا آیا ہے اور اس کی آنکھ کو نکال کے لے کر بھاگ رہا. بس یہ منظر دیکھ کے اس نے کہا لا الہ الا اللہ، لا، کہ یہی وہ بادشاہ تھا. کچھ دیر پہلے اس کا ایسا دبدبا کہ اس نے آنکھ کھولا تو میں مارے ڈر کے مرنے کے قریب ہو گیا، اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد اسی بادشاہ کی حالت ہو گئی کہ چوہا آیا ہے اور اس کی آنکھ کو نکال کر بھاگ رہا ہے. میرے بھائیوں، بہت ڈرنے کی بات ہے. اپنی موت کو یاد رکھو. جو اپنی موت کو یاد رکھے گا اس کے لیے گناہ کا چھوڑنا آسان ہو جائے گا، آخرت کی تیاری آسان ہو جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے، قبر کا دھندھیان عطا فرمائے اور قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اس دنیا میں سب سے ہوشیار، سب سے عقل مند، سب سے دور اندیش وہی شخص ہے جو بار بار اپنی موت کو سوچے، اپنی قبر کو سوچے. آخر میں چلتے چلتے قبر کے عذاب اور جہنم کے عذاب سے بچنے کا ایک نسخہ بتا کے جا رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ایک دعا تعلیم فرماتے تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ہمیں یہ دعا اتنے اہتمام سے تعلیم فرماتے تھے جیسے کہ قرآن پاک کی آیت سکھاتے. میرے بھائیوں، حضور کی بتائی ہوئی دعاؤں کا شوق پیدا کرو، عظمت پیدا کرو، معلوم کرو، اور معلوم ہو جائے تو اس کو پڑھنے کا معمول بناؤ. حضور نے اپنی امت تو کہیں بے سہارا نہیں چھوڑا، قبر کے عذاب سے بچانے کا بھی راستہ بتایا. ایک حدیث میں ہے کہ قبر کے عذاب سے بچانے کے لیے اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. ہر آدمی اللہ کا ذکر کثرت سے کرے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے. اور خاص طور سے یہ دعا جو میں بتانے جا رہا ہوں، اس دعا کا تو ہر نماز کے بعد معمول بنا لو. اس کی برکت سے آپ قبر کے عذاب سے بھی بچیں گے، جہنم کے عذاب سے بچیں گے، دجال کے فتنے سے بچیں گے، بلکہ زندگی اور موت کے ہر فتنے سے انشاءاللہ آپ کی حفاظت ہوگی. سب لوگ ارادہ کریں کہ آج سے ہم اس دعا کو مانگنے کا اور پڑھنے کا معمول بنائیں گے. میں وہ دعا 3 مرتبہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ سب لوگوں کو یاد ہو جائے. پڑھیے: اللہم انی اعوذ بکا من عذاب جہنم واعوذ بکا من عذاب القبر واعوذ بکا من فتنة المسیح الدجال وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ. کیا مطلب؟ اے اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے. اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں قبر کے عذاب سے. اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں دجال کے فتنے سے. اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں زندگی کے فتنے سے اور موت کے فتنے. اگر عربی میں نہ یاد ہو میرے بھائیوں، اپنی زبان میں مانگتے رہو، اردو مگر مانگو اور دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے مانگو. جب کوئی اللہ سے پناہ مانگتا ہے اللہ اسے اپنی پناہ عطا فرما دیتے ہیں، اور جو اللہ کی پناہ میں آ گیا اس کا کوئی بال بھیکا نہیں کر سکتا. وہ اللہ کی سیفٹی میں آ گیا، اللہ کی حفاظت میں آ گیا. اللہ تعالی ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے، قبر کا دھندھیان عطا فرمائے اور قبر کی تیاری کی توفیق